کرامت اللہ غوری صاحب, آپ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو چینج لٹل بٹ ہیئر اینڈ دیئر کہ ہم یہ پروگرام ٹیوزڈے کو کر لیں, مگر میرا خیال ہے چیزیں جہاں بیٹھ جایا کرتی ہوتی ہیں پھر بس ان کا وہی مقام بن جایا کرتا ہوتا ہے. اور کرامت بھائی کو ہم ٹیوزڈے کو لے گئے تھے, اور منڈے کو ہمارے ساتھ عاشر عظیم بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں, چینل کا حصہ ہیں. عاشر عظیم ول بی آن ٹیوزڈے, مگر آپ بتائیے ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اور ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کل ان کا فیونرل, پرسوں ان کا فیونرل تھا, سیٹرڈے کو ان کا فیونرل تھا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو ہم اے اسپیس ایٹ دا مومنٹ. اور ظاہر ہے جب ماں کا رشتہ ہو, بے شک ہم اپنی زندگی میں مصروف ہوا کرتے ہوتے ہیں, مگر یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. اور ماں باپ بھولے سے بھی بھولے نہیں جاتے. اینی ویز منڈے کو کرامت اللہ غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں. غوری صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عارفہ. یہ پیر کا دن تو تمہارے نام سے منسوب ہو. میں صدقے چلی جاؤں, بہت شکریہ. آج میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, ان سے میری کسی پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ سر میں تو پیر کا انتظار کرتی ہوں کہ اس دن آپ کا پروگرام ہوتا ہے, میں آپ کی بڑی فین ہوں, اور عارفہ جی بھی آپ سے جو سوالات کرتی ہیں نا تو وہ آپ کو اکساتی ہیں صحیح جواب دینے میں اور تفصیل سے جواب دینے میں. تو میں نے کہا کہ عارفہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اینکر ہے اس پروگرام کی, اور سوال کرنا اور سوال معقول کرنا, میرے مولا علی کا قول ہے کہ سوال کرو تاکہ پہچانے جاؤ. سوال کرنا, سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایسا سوال جو سامنے والے کو کریدے, اس کو اکسائے, اس کو تحریک دلائے کہ وہ اس کا جواب دے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. سوال معقول کرنا بھی بڑے وصف کی بات ہے. تو میں نے ان خاتون سے جب بات ختم ہو گئی تو وہ 4 مصرے نازل ہو گئے مجھ پہ. تو سنو جی کہ بفضل عارفہ ہم پیر ہو گئے ہیں حضور. بفضل عارفہ ہم پیر ہو گئے ہیں حضور, بڑا نشہ ہے مریدی میں اور پیری میں. کیا بات, بڑا نشہ ہے مریدی میں اور پیری میں, اور ہمیں ہے مرض پرانا کہ سچ کہیں گے صدا. ہمیں ہے مرض پرانا کہ سچ کہیں گے صدا, کرامت ہو نہیں سکتی ہے جی حضوری میں. کیا بات ہے صاحب, بہت خوب. اور یہ دیکھو آخری مصرے کا آدھا میری شریک حیات اور شریک فن پروین کی دین ہے. میں نے کچھ اور لکھا تھا. اچھا, میں نے کچھ اور لکھا تھا, اور ان کا نہیں, اس کو آپ یہ کر دیجئے کہ کرامت ہو نہیں سکتی ہے جی حضوری میں. میں نے کہا تھا کہ دل ہمارا نہیں لگتا جی حضوری میں. کرامت ہو نہیں سکتی, کرامت ہو نہیں سکتی ہے جی. کیا کمال ہے جی, کیا کمال. تو شاعرہ بیوی اگر ہو تو وہ فن کے راستے پر بھی رہنمائی کرتی ہے. کمال ہے, کمال ہے. مگر نہیں, انہوں نے جو بات کی بڑی صحیح کہ کرامت ہو نہیں سکتی جی حضوری میں. کرامت اللہ غوری صاحب, میں ایک بات ضرور آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں. اب یہ ریڈیو پروگرام ہے, اگر میں چپ کر جاؤں گی تو آپ کہیں گے عارفہ تمہارا ریڈیو بولتا نہیں ہے. کیا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوال کوئی بھی برا نہیں ہوا کرتا. تو آپ لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے ڈو ناٹ بلیو ان دا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ اتنی فیک نیوز ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ سے سچی چیزوں. آج کرامت اللہ غوری صاحب سے جو میں بات شروع کروں گی, یہیں سے شروع کروں گی کہ DGISPR نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس سے پہلے 3-4 چیزیں کہا جا رہا تھا. دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا تھا, اور کہ پاکستان میں دہشت گردی عام ہو گئی ہے. واقعی پاکستان میں دہشت گردی اگر عام ہوئی ہے تو آپ کی آپ کے ویسٹرن بارڈر سے جو لوگ آ رہے ہیں, آپ اپنی فورسز کو وہاں متعین کریں. ڈونٹ ڈسٹریکٹ یور سیلف. مگر
दहशत गर्दी का बड़ा जिक्र सुना, फिर हमने सुना कि अज़्म इस्तेहकाम का प्रोग्राम शुरू हो किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का प्रोग्राम क्या है कि दहशत गर्दों को पकड़ेंगे हम और दहशत गर्दों को उड़ा दिया जाएगा, बेनामी अगवा हो जाएंगे। फिर हमने इसका ज़िक्र अभी हम सुन ही रहे थे, तो हमने सुना कि अब आपकी कॉल्स भी ट्रैक हुआ करेंगी, आपकी तमाम की तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। साहब, अगर आपने अपने मुल्क के लोगों को ही दहशत गर्द गर्दानना है तो यू आर नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन। आज DGISPR ने जब बात की, उमर अयूब साहब ने बल्कि इसको कहा है कि अगर सवाल करना गलत है तो फिर आपके सहाफ़ी भी नहीं सवाल कर सकते। अगर हम सवाल करना और हर सतह के ऊपर, अगर बीइंग अ पेरेंट्स भी अगर आप अपने बच्चों को उनकी जो इंक्वायरीज़ हैं उनको एड्रेस नहीं करते तो थिंग्स गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। करामतुल्लाह गौरी साहब जिक्र करेंगे आज DGISPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से। सर, क्या देखा आपने? आरिफा, मुकम्मल फस्तायत का दौरा है पाकिस्तान में। अफसोस होता है। देखो, हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ जमहूरियत की पासदारी होती है, जहाँ जमहूरियत की बुनियादी इक़दार का एहतराम किया जाता है। और जमहूरियत क्या है? जमहूरियत है अक्सरियत का राज। वो जो ज़बान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझो की कहावत है, तो ज़बान खल्क़ जमहूर के लहजे में बोलती है, गुफ्तगू करती है। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है? एक तो ये दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता कि मेन मीडिया पर, तमाम टीवी चैनल्स पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया जाए। और उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज जो बातें उन्होंने की हैं तो मुझे तो फिर वो दौर याद आता है कि 1970 और 71 का। जब भी तो यही था ना कि मुल्क की अक्सरियती आबादी ने एक सियासी जमात के हक़ में वोट दिया था, लेकिन उस वक्त जो हुक्मरानी कर रहे थे मुल्क पर, उनको ये बात पसंद नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि बंगाली मुल्क पर हुकूमत करें, लिहाजा उस अवामी फ़ैसले को रद्द कर दिया गया और उस पर ताकत के ज़रिए से एक हल ठूंसने की, मुसल्लत करने की कोशिश की गई। हमारी तारीख़ गवाह है कि उसका नतीजा क्या निकला। कायद आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया। मैं कल परसों की मुहर्रम के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहा था और मैंने कहा कि एक ममासलत है हमारी इस्लामी तारीख़ में और हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में। ममासलत क्या है? साना करबला 60 हिजरी के अख्तिताम पर हुआ। 61 हिजरी का आगाज़ हुआ था ना। हमारा हिजरी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। 61 हिजरी का आगाज़ हुआ था। रसूलुल्लाह की आँख बंद हुए हुए कितने साल हुए थे? 50 साल। 50 साल के अंदर उम्मत मुस्लिमा इतनी इंतशार का शिकार हो चुकी थी कि रसूल के ख़ानदान को काट के फेंक दिया। यही हशर हमने कायद के पाकिस्तान के साथ किया। 1947 में पाकिस्तान बना है और बांग्लादेश का सानिया कब हुआ? 1970-71 में। यानी 24 बरस में, कायद की आंख बंद होने के 24 बरस के अंदर हमने उनके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, टुकड़े कर दिया। और ये इस तकसीम का ज़िम्मेदार कौन था? वही लोग जो अपने आप को पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफ़िज़ कहते हैं। न सिर्फ सरहदों का मुहाफ़िज़ कहते हैं बल्कि अब तो वो नज़रिया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ भी बन बैठे हैं। मुझे याद आता है आरिफा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज़ शरीफ का तख्ता उल्टा था तो उसके 10 दिन के बाद वो अनकरा तशरीफ़ ले गए थे। मैं उस वक्त वहाँ तुर्की में सफ़ीर था।
وہ ترکی گئے تھے شاید اس خوش خیالی میں کہ چونکہ انہوں نے اپنے لڑکپن کے 7 برس انقرہ میں گزارے تھے. ان کے والد صاحب ہماری سفارت خانے میں اکاؤنٹنٹ تھے، مشرف حسین صاحب. تو پرویز مشرف نے اپنے 7 سال وہاں گزارے تھے. ترکی زبان بھی بول لیتے تھے تھوڑی بہت. وہ اس خیال سے گئے تھے کہ ترک رہنما ان کے بہت پیٹھ ٹھونکیں گے اور کہ تم نے شاباش بہت اچھا کام کیا ہے. سلیمان دیمیرل جو اس وقت ترکی کے صدر تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں پرویز مشرف صاحب تھے، میں تھا، اور ہمارا سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد. تم ان سے بہت پیارے انسان، بہت پیارے انسان ہیں. تم ان سے اکثر انٹرویو کرتی رہی ہو. جی جی. تو وہ تھے، اور وہاں سلیمان دیمیرل نے کہا کہ جنرل، مجھے سیاست میں 50 برس ہو چکے ہیں، تو میں تمہیں بڑے بھائی کے طور پہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ خناس اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں بھی یہ خناس تھا، لیکن ہر بار جب آئے اقتدار میں، جب ملک پہ قبضہ کیا، تو جب گئے تو اور تنزلی کی طرف ملک کو لے کے چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ ہمارے ترکی تو خوش نصیب ہے کہ اس کو اردوان جیسا رہنما مل گیا کہ اس نے جرنیلوں کو ان کی اوقات دکھا دی، ان کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دیا. لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ہوا. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ جو میں کہتا ہوں میری دانست میں، وہ یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد تو پاکستان کے بانی چلے گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، طبعی موت ان کو نصیب ہوئی. ورنہ اس قوم کا جو کردار رہا ہے تو کیا پتہ کہ قائد اعظم کو بھی قتل کروا دیتے، ہلاک کروا دیتے. اس کے Still you never know. ہاں، آج بھی جو صورتحال ہے، قائد اعظم کے انتقال کے 3 برس بعد ان کے دست راست پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سازش کر کے قتل کروا دیا گیا. اور اس کے بعد اچھا، ہم یہاں سے نا، میرا خیال ہے آج ایک بات سن لو، پرانی بات کو چھوڑ کے ہم ایک بات جو میں تمہیں لانا چاہ رہا ہوں جس طرف، وہ یہ کہ وہاں سے آغاز ہوا اس گٹھ جوڑ کا جس کو میں جرنیل جاگیردار گٹھ جوڑ قرار دیتا ہوں. بہت شکریہ. مگر لیاقت علی خان صاحب، کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایوب خان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا واٹ واز دیٹ کہ لیاقت علی خان صاحب ان کو اس پوزیشن پہ لے آئے تھے اور قائد اعظم کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس پہ قائد اعظم ایوب خان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ ایوب خان کو لیاقت علی خان صاحب کیوں مشرقی پاکستان میں تعینات کیا گیا؟ مگر کیا وجہ تھی کہ لیاقت علی خان صاحب نے فیور دی تھی ایوب خان کو؟ میرے خیال سے ان کو غلط مشورہ دیا گیا تھا. دیکھیے، اب جب ہم کسی چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم ہاف چیز شیئر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لیاقت علی خان بھی کسی کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ان کو غلط مشورہ دے دیا گیا تھا. ابھی آپ نے، اور سر جو آپ کی نالج ہے میری وہ نالج نہیں ہے، مگر میں نے بھی جتنا پڑھا ہے اس کے حوالے سے کہ مشرقی پاکستان میں یقیناً ہماری افواج، ہماری لیڈرشپ کی وہ غلطی کس کی تھی؟ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یحییٰ خان، مگر 2 پولیٹیشنز کی ایگو تھی. ٹھیک ہے، I might be wrong, but this is what I analyze. I respect your opinion. مگر پولیٹیشنز کی ایک پولیٹیشن، انہوں نے، بھٹو صاحب نے بھی اگر یہ لفظ کہا تھا ادھر ہم ادھر تم، وہ بھی کسی اور ریفرنس میں کہا گیا تھا جس کو پھر بعد میں اخباروں نے کور بھی کیا. مگر ابھی نریندر مودی صاحب بنگلہ دیش جب جاتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اٹ واز پارٹ آف دا پلان.
کہ الٹیمیٹلی بنگلہ دیش کو ہم الگ کریں گے، اور مفتی باہمی کا بھی ذکر ہے. اس وقت بنگلہ دیش میں جو پرابلم چل رہی ہے، کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو قائم کرتے ہوئے مفتی باہمی کا جو سپورٹر تھے ان کا کوٹا بڑھایا تھا، ان کا 30% کوٹا. ٹھیک ہے. دیکھیے سر، سرکاری جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم میں اگر میں آرمی کی بات کرتی ہوں تو میں ایم ناٹ اگینسٹ آرمی، مگر یس وہ میں کہتی ہوں باجوہ صاحب نے غدر کیا. میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر اس وقت بھی پھر اٹھانا چڑھانا شروع ہو گیا، یعنی آپ کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو اگلے دن آپ عمر ایوب کو بھی اٹھا لیتے ہیں، رؤوف حسن کو بھی اٹھا لیتے ہیں. دس از رانگ. کون وی آر گوئنگ، ہم کھائی کی طرف کون اٹھا رہا ہے؟ مگر سر کس کے ایمان پہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی پولیٹیشین، وائی دیز پولیٹیشین ناٹ گیٹ ٹوگیدر کہ وہ اس پارٹی کو نکالیں. آج آپ کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے جب پریس کانفرنس کیا تو لگتا ہے وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہے، ہر عہدہ ان کے پاس ہے. بھائی پورا ملک ہی ٹھیک ان کا ہے. تو آپ کے نہیں، اس میں آپ کا پولیٹیشین غلط رول پلے کر رہا ہے. ابھی آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ لیاقت علی خان صاحب کو غلط مشورہ دے دیا گیا تھا. ہی واز دست راست قائد اعظم کے. کس نے غلط مشورہ دیا تھا؟ انہوں نے کیوں غلط مشورہ مانا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، بنگلہ دیش کا اگر آپ واقعہ کہتے ہیں تو ابھی نریندر مودی صاحب نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ناؤ پاکستان شوڈ گو ٹو یونائٹڈ نیشنز. کنفیس کر کے آئے تھے کہ مفتی باہمی کا رول تھا. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ میرے پاس اس سپیچ کا پارٹ بھی ہوگا. مفتی باہمی کا رول تھا، اس سے کس کو انکار ہے؟ ٹھیک ہے. ہماری افواج، ہمارے پولیٹیشینز کروکڈ رہے جنہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو پیچھے بیٹھ کے حکومت کرنے کے عادی تھے، وہ ہمارے جنرلز تھے. مگر اس میں پولیٹیشینز کا بھی ایکول رول ہے. آج پولیٹیشینز اکٹھے ہو کے اس تیسری پارٹی کو بیچ میں سے نکالتے کیوں نہیں؟ عارفہ، اس کے صحیح تاریخی پس منظر میں جی سر، آپ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے نہیں کاٹا تھا. نہیں، میں بالکل، تم نے درست مجھ کو ٹوکا، اور مجھے اس طریقے سے موقع مل گیا کہ میں اس پورے مسئلے کو، اس پورے معاملے کو اس کے سیاسی اور تاریخی پس منظر میں رکھ کے دیکھ، کیونکہ ہر چیز کے دو رخ نظر آ رہے ہیں. دیکھو نا، لیاقت علی خان کو لیاقت علی خان کے قتل سے پہلے ہماری تاریخ میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، اور وہ تھا راولپنڈی سازش کیس. راولپنڈی سازش کیس جس کے روح رواں جنرل اکبر تھے. جب تقسیم ہوئی ہے تو مسلمان افسروں میں سب سے سینئر جنرل اکبر تھے. اکبر خان کا کلیدی کردار تھا، اس میں ہمارے کچھ دانشور بھی شامل تھے. وہ اس سازش کو بے نقاب کرنے والا، میں نے جو حوالے دیکھے ہیں، وہ ایوب خان تھا. لیاقت علی خان کو اس سازش کی اطلاع دینے والا ایوب خان تھا. تو ایوب خان کو پاکستان کے افواج کا کمانڈر ان چیف قائد ملت لیاقت علی خان نے اسی وجہ سے لگایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ایوب ان افسروں میں سب سے زیادہ محب وطن ہے. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد لیاقت علی خان سے امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ کو ایک فوجی اڈہ دے دیا جائے شمالی علاقے میں. انہوں نے پشاور کے باہر بیس مانگی تھی جو بڑا بیر ہے، بڑا بیر کے نام سے. لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے، بہت سے حوالے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے قتل کی سازش امریکہ کے ایما پر تیار کی گئی تھی کہ لیاقت امریکہ منصوبے کی راہ میں رکاوٹ تھے، لہذا ان کو اس کانٹے کو نکالنا ضروری تھا. ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بڑا بیر امریکیوں کے حوالے کر دیا. تمہیں یاد ہوگا 2 مئی، مجھے تو تاریخ بھی یاد ہے، 2 مئی 1960 کو
اس وقت کے سوویت یونین کے علاقے پر گرایا گیا تھا، روس نے گرایا تھا ایک امریکی اسپائی پلین U-2 نام کا، جس کو کمانڈر گیری پاور جس کے پائلٹ تھے وہ ان کو قید کر لیا گیا تھا. اور اس کے بعد اس کے دوسرے دن ماسکو میں کریملن میں ایک بہت بڑا استقبالیہ تھا، جہاں اس وقت کے روسی رہنما نکیتا خروشچوف نے ہمارے سفیر آغا ہلالی صاحب کو، مرحوم ہو چکے ہیں وہ، ان کے بیٹا ظفر ہلالی میرا فارن سروس کا بیچ میٹ ہے، اکثر ٹیلی ویژن پر بہت پروگرام کرتا ہے وہاں پاکستان میں. آغا ہلالی صاحب کو بھرے مجمع میں استقبالیہ میں خروشچوف نے دھمکی دی تھی کہ اپنی حکومت کو بتا دو کہ اگر آئندہ پشاور کی بیس سے کوئی امریکی اسپائی پلین اڑا اور ہم نے اسے گرا لیا تو پشاور دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. آغا ہلالی صاحب، میں جب پہلی اپنی سفارتی تقرری پہ نیو یارک آیا ہوں 1968 میں، تو آغا ہلالی واشنگٹن میں ہمارے سفیر تھے. میں نے آغا ہلالی صاحب سے پہلی ملاقات میں پوچھا تھا کہ سر یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا منو ان سچ ہے. میں دہل کے رہ گیا تھا. آغا ہلالی کے الفاظ تھے کہ میں دہل کے رہ گیا تھا، اور میں نے واپس دفتر پہنچ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سائفر ٹیلی گرام کے ذریعے سے خروشچوف کی دھمکی حکومت پاکستان کو بھجوا دی. تو یہ پس منظر ہے لیاقت علی خان کے کو راستے سے ہٹانے کا. دوسری بات یہ، تم کہہ رہی ہو کہ بنگلہ دیش 1970 کے انتخابات کے بعد ایک تو فوجی حکمراں تھے یحییٰ خان، دوسرے دو سیاستدانوں کی انائیں تھیں. دو ہی سیاستدان کہا تھا نا، نہیں، جو خارج ہوئی اور جو مشرقی پاکستان کے سانحے پر منتج ہوئی وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی انا تھی. مجیب الرحمان کی اگر انا کہتی ہو تو مجیب الرحمان کو منتخب کیا تھا، اکثریتی ووٹ نے منتخب کیا تھا، وہ حقدار تھا کہ ملک کا وزیر اعظم بنے. اس کو کیوں وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا؟ اور یہ کہنا کہ ہندوستان نے، ظاہر ہے کہ وہ تو ہندوستان کے بے شمار مورخوں نے کہا ہے، سیاستدانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مکتی باہنی کی مدد کی، مکتی باہنی کی تربیت ہندوستان میں ہوئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کا دروازہ اگر کھلا چھوڑو گی رات کو تو چور تو وہ خود آئے گا. بہت شکریہ. آپ نے سر کہا کہ چلیے آپ دو سیاستدان نہیں تو ایک ہی سیاستدان سمجھتے، مگر الٹیمیٹلی دس از اے پولیٹیشین. اور وہ سیاستدان بھی کس کی پیداوار تھا بھائی؟ بھٹو کو لانے والا کون تھا؟ ایوب خان تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ بیل شروع سے ہی یہ گڑبڑ ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں جس عمارت کی بنیادیں ٹیڑھی ہوں گی تو عمارت تو ٹیڑھی کھڑی ہوگی. اول دن سے پاکستان کو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ قرار دے دیا گیا. یہ نعرہ لگایا گیا. قتل کے بعد کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں ہی واز دا رائٹ ہینڈ. اگر میرا کوئی رائٹ ہینڈ ہے اور اگر اس کو لگتا ہے ایوب خان بڑے سنسیئر ہیں اور وہ آرمی سے بھی ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ قائد اعظم دا فاؤنڈر آف پاکستان کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ جی ہاں جی اس نے مجھے، ان کو کنونس تو کرتے. قائد اعظم وہ سرپرائز ٹو سی، قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا. قائد اعظم وہ سرپرائز بین لیاقت علی خان، میرے پاس ویڈیو ہے جب لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے جاتے ہیں، ایوب خان ان کے ساتھ تھے، تو قائد اعظم واز ڈسٹربڈ بائی دس. ٹھیک ہے، اینی ویز چھوڑیے. نہیں، وہ اس وقت تک ایوب خان کمانڈر ان چیف نہیں ہوا. نہیں، تب تک ان کو وہ ڈھاکہ بھجوانے کا ہو چکا تھا. ڈھاکہ بھجوانے کا ہو گیا تھا. پہنچنے پر جب ایوب خان نے قائد اعظم کا استقبال کیا تو چھوڑیے سر پرانی کہانی کو چھوڑیے. آج کی ہم بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے طور پہ، حالانکہ دشمن سے، آج کی اگر تاریخ دیکھیں، دنیا کا دا فرسٹ کنٹری از امریکہ
سیکنڈ ان ہر سچویشن میں از چائنا، اینڈ اس کے پیچھے کھڑا ہے انڈیا، اور دا فورتھ نمبر از رشیا. انڈیا اور چائنا کا اینٹ کتے کا بیر ہے، مگر اگر آپ ایکسپورٹس کی بات کر لیں تو جتنا کاروبار چائنا کے ساتھ اس وقت انڈیا نے کیا کسی اور ملک نے اتنا نہیں کیا. ہم ہر چیز کو ایک جگہ پہ نہیں لے کے آ سکتے. پاکستان میں ہمارے پولیٹیشنز کو چاہیے ڈپلومیٹک. آپ سفارتکار رہے ہیں، جب دو سفارتکار ملتے ہیں تو یہ نہیں کہ انڈیا کا سفارتکار نظر آئے گا تو آپ کنی کترا کے وہاں سے نکل جائیں گے. آپ ڈپلومیٹکلی ڈیل کریں گے، ملیں گے. بالکل اس وقت پولیٹیشنز کو چاہیے کہ اگر پاکستان کی اکنامک صورتحال اتنی بری جا رہی ہے، یعنی ڈکلائن، ایبسولوٹ ڈکلائن پہ ہے، تو آل دا پولیٹیکل پارٹیز مسٹ sit down together rather than کہ فارم 45-47 پہ پروو بھی ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس بھی آ گئے، آپ کو پتہ بھی ہے کتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ آج بھی آدھی سے زیادہ جنتا کو آپ دہشت گرد قرار جو لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی ملی ہوئی ہے نا. پیپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا تھا. پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس میں استحکام میں. جو پولیٹیکل پارٹی ملی ہوئی ہے فوج کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، اس کو لانے والے کون ہیں؟ سر میرا خیال ہے ہم ایک ہی بات کو دو الگ طریقوں سے کر رہے ہیں. نہیں تم فوج کو تو اپنا مقصد چاہیے. فوج نہیں، ان جو پاور ہنگری جرنیل ہے اس کو اپنا مقصد چاہیے، جس نے ساری کی ساری فوج کو، میری پوری فوج کو ڈیفیم نہیں کریں، چند پاور ہنگری جرنیل، اس نے اپنی کابینہ بنائی ہوئی ہے اپنے ارد گرد، وہ ٹولہ جنریٹ کیا ہوا ہے. ٹولہ ہے جو پاکستان کی افواج پر قابض ہو گیا ہے. اچھا تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں رکھا. ان کو چاہیے کہ یہ لوگ پولیٹیکلی اکٹھے ہوں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ عام آدمی، آپ کینیڈا میں دیکھیں کتنی کرپشن بڑھ گئی پاکستانیوں کی وجہ سے، انڈینز کی وجہ سے بھی بڑی. میں وہ تو وہ جو امیگرنٹس ہیں وہ اپنے سیم ہے، پاکستان میں بھی عوام بھی بری اور اپنی ساری برائیاں اپنے سامان سفر میں سارا بیگیج ساتھ لے کے آئے، وہ تو لے آتے ہیں. سوال پاکستان کا سوال یہ ہے کہ آج دیکھو، آج کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 1500 پوائنٹ کی تنزلی ہوئی ہے. کس کو پرواہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو رونا ہے بیوی کہ وہ جو جرنیلی ٹولہ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. آپ صرف جرنیلی کو کہتے ہیں، میں عام آدمی کو، اور میں آپ کی معذرت کے ساتھ سر، میں آپ نہیں عام آدمی بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ پاکستانی قوم میں بیداری کی جو لہر دوڑنی چاہیے. سر آج کی پریس کانفرنس کو آپ کور کریں، کیا کہا انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے؟ اور بیچارے اپنی تعریف ہی کرتے جانے، مطلب جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھئی ہاں جی آپ ووٹ دیں کہ کیسی ہے، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو مطلب کیا آج وہ، میرا نہیں خیال کہ فوج کو اتنا فرنٹ پہ آنا چاہیے. بالکل نہیں آنا چاہیے، لیکن یہی تو المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ فوج ہر ریاست کے ہر معاملے میں دخیل ہے، گھسی ہوئی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. تم ایک جمہوری ملک میں رہتی ہو، تم نے یہاں کبھی میں تو نہیں جانتا، میں اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں تو نہیں جانتا کہ ہمارے فوج کا سربراہ کون ہے. نہیں سر ہم جانتے نہیں، مگر امریکہ میں بھی جو پینٹاگون ہے ہیز آل دا ڈیسائڈ. اینی ویز میں آپ سے جو اس وقت ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں، آج کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں پولیٹیشنز اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اتنا انٹروین کرتی ہے تو وہ اس کو جو پوزیشنز اور عہدے ملے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو تم اس سیاسی کلچر کی بات کر رہی ہو، جو اس سیاسی کلچر کی بات کر رہی ہو جس میں اخلاقیات کو اب سر فہرست رکھا جاتا ہے. ہمارے یہ سیاستداں، میں کہتا ہوں وہ اصطلاح تو بہت معیوب لگتی ہے، لیکن اٹھائی گیرے ہیں
یہ اٹھائی گیرے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں، اور ان کو اقتدار جو بھی سونپے یہ اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لیتے ہیں۔ سیڈ ہے سر، اور اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں نے آپ کے ساتھ سینیریو شیئر کیا کہ آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ دہشت گرد فارم 45-47 کے حوالے سے دیکھ لیں، نہیں کورٹ کے وہ تو فیصلے پی دیکھ ٹی لیں۔ آئی، وہ تو تحریک انصاف ٹھیک ہے، پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، عزم استحکام، تو اگر آپ توپیں تانیں گے تو اپنے پاکستانیوں کو کتنا ماریں گے۔ آج سر ایک آپ سے میں ٹیکنیکل بات پوچھنا چاہتی ہوں، آئی پی پیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ کس دور میں کانٹریکٹ دیا گیا تھا؟ بجلی پیدا کرنے کے جو ٹھیکے تھے کس دور میں دیے گئے تھے؟ آج آپٹیما آل پاکستان جو ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو آئی پی پیز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ منسوخ کرنا چاہیے، تو ڈیفالٹر نہیں ہو جائیں گے؟ سوال یہ ہے عارفہ کہ یہ آئی پی پیز ہیں کس کی؟ بھائی کوئی 86 یا 88 آئی پی پیز ہیں، جن میں سے 60 زرداری اور شریف خاندان کی ہیں، 60 آئی پی پیز، 10 فوج کی ہیں، اور 8 کے قریب شاید وہ 10 وہ متحدہ عرب امارات کی ہیں، اور 8 چینیوں کی ہیں، 88 کل تعداد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 3/4 تو مالکان 2 خاندان ہیں۔ اب وہ خاندان اس وقت بفیض فوج ملک پر حکمرانی بھی کر رہے ہیں، تو کون ان آئی پی پیز کے مسئلے کو چھیڑے گا؟ کون ان سے یہ کہے گا ان آئی پی پیز سے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ یہ سوال کہ حکومت آئی پی پیز کے پر نظر ثانی کرے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ چور سے کہے کہ وہ اپنے مقدمے پر فیصلہ کرے۔ بالکل صحیح صاحب۔ خبر آج یہ ہے کہ کامران ارشد جو کہ چیئر ہیں آپٹیما کے، انہوں نے کہا حکومت چاہتی ہے کہ لاکھوں لوگ بے انہوں نے روزگار مطالبہ کیا ہے کہ آئی پی پیز پر کے ساتھ جو معاہدے ہیں نظر ثانی ہونے چاہیے۔ معاہدے کیا ہے؟ یہ تو کھلی ہوئی لوٹ مار ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ وہ جتنی بجلی پیدا کریں گے اس کی نظر ثانی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ منسوخ کیا جائے، بالکل منسوخ ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ معاہدے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی دھاندلی ہے، ایسی لوٹ مار ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ آئی پی پیز جتنی بھی بجلی پیدا کرتے ہیں اس کی تمام تر رقم ان کو ادا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ابھی کل ہی پڑھا تھا کہ وہ 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، لیکن ملک میں کھپت صرف 22,000 میگا واٹ کی ہے۔ 23,000 میگا واٹ بجلی استعمال نہیں ہو رہی، لیکن اس کی پوری ادائیگی آئی پی پیز کو کی جا رہی ہے، اور کی جا رہی ہے ڈالر میں، اور ڈالر میں بھی عامر میاں وہ ریٹ جو اس وقت تھا، جو روپے اور ڈالر کا جو شرح مبادلہ تھی اس وقت، جب 1996 میں شاید بے نظیر کی حکومت تھی جب یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ڈالر کیپیسٹی میں یہ ہے کہ یہ منسوخ کر سکیں گے، ان کو پھر فائنز یا پینلٹیز یا ڈیمیجز بھی تو پے کرنے پڑے۔ سوال یہ کہ وہی ان لوگوں سے منسوخ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو اپنا گھر بھر رہے ہیں۔ ان کو تو وہ جو کہاوت ہے نا کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آیا، تو ان کا تو کچھ نہیں جا رہا۔ وہ تو جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے تمام تر رقم حکومت پاکستان سے وصول کر رہے ہیں، تو وہی لوگ حکمراں ہیں، وہی مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی چلائیں گے؟
بہت شکریہ. بڑا ہی گنجلدار کیس ہے, بڑا ہی گنجلدار کیس. دنیا میں, تمام دنیا میں پرابلمز ہے. ابھی میرے نظر سے گزری کہ سینکڑوں تارکین وطن کا ایک قافلہ امریکہ کی طرف روانہ ہے. یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی تارکین وطن کو لینا نہیں چاہتے, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, امیگریشن کے اگینسٹ ہے. آپ بھی فرانس میں آپ نے اس کے دنگے فساد سنے ہیں. بہرحال ہمارے اپنے مسلمان ممالک جو ہیں, آج بنگلہ دیش کا بڑا تذکرہ کرتے تھے, اور شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی حسینہ واجد پر اتنا عرصہ وہ حکمران رہی ہیں, اور انہوں نے مفتی بہانی کی جو وہ تھا اس کو سپورٹ کیا تھا. 30% کوٹا آپ نے کہا دیا, مگر یوتھ نے فوج کو, اور کرفیو لگا, مارشل لا ایک قسم کا آیا, گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور. کرفیو لگا. قوم بیدار ہے, قوم میں حص ہے اپنے مفادات کے, اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا. اچھا, ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بک جاتے ہیں جب ہم جنرل یہ جو جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑایا تھا وہ یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, جب ہم ان کا منصب, ان کا پیسہ دیکھتے ہیں تو ہم بک جاتے ہیں. ہمارا مورل فائبر ہے ہی نہیں. بھائی اجمل قاسی کو گرفتار کرنے والا کون تھے؟ وہ فاروق لغاری جو ملک کے صدر رہے ہیں, ان کے علاقے میں اجمل قاسی کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کے دور تھا نواز شریف صاحب کا, نواز شریف کا دور تھا, لیکن اس کے سر پر جو 10 ملین ڈالر کا انعام رکھا ہوا تھا, وہ انعام فاروق لغاری نے وصول کیا. تو یہ تو آوے کا آوائی ٹیڑھا ہے. بے حسی کیوں ہے؟ سوال کبھی تم نے خود سے کیا ہے کہ بے حسی کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پر جاگیرداری کلچر کا تسلط ہے. جاگیرداری میں عوام کی کوئی آواز نہیں ہوتی, ان کو اتنا کچلا گیا ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ چاروں صوبے, ان میں وہ نظام رائج تھا جس میں انسان کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حرمت نہیں ہے. اور ہمارا دین کن ستونوں پر کھڑا ہوا ہے؟ 2 ستونوں پر میں کہتا ہوں. ایک انسانیت کا احترام, دوسرا عدل و انصاف. اور ہمارے ہاں دونوں ہی ستون کا وجود تک نہیں ہے. بہت شکریہ. اور پاکستان میں لاقانونیت کی انتہا ہے کہ آپ کو بتائیے کہ وہ جو مختص سیٹیں تھیں ان کے پیپرز کا سبمٹ کرنے کا دن تھا, اور اسلام آباد پولیس کے وہاں پر چھاپا. اگین آپ کے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, میں بار بار کہتی ہوں. اینڈ پاور ہنگری جرنلز جنہوں نے اپنے ارد گرد اپنی کابینہ بنائی ہوئی ہے. آج آپ حالت دیکھ لیں, بطیرے آرمی کے آفیسرز جن کے بچے بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اینڈ یہ برے وقت دیکھنے کے لیے سبھی تیار ہیں. بہت شکریہ جناب عبد اللہ واری صاحب. اب ہو کیا رہا ہے دیکھو نا, مستقبل تو تاریک نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہے, اللہ کی آیت ہے لا تقنطوا, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس. لیکن اعمال بھی تو ہونے چاہیے ایسے جس میں اللہ کی رحمت آئے. بھائی اگر تم مستقل جرائم کرتے جاؤ گے, اگر تم مستقل, دیکھو اللہ یہ کہہ رہا اپنی کتاب میں, سورہ مدثر میں وہ کہتا ہے, نہیں سورہ فتح میں, کہ اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو پاؤ گے. اللہ کے قوانین نہیں بدلتے. یہ اور ان قوانین میں یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی قسمت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. دیکھو نا, وہ مجھے یاد ہے کل رات کو میں ایک اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں بچہ تھا جب پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے عامر میاں. اس زمانے میں ایک شعر جو نعرے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو آج یہ شعر پاکستانی
पर हू बहू लाहक होता है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये दास्तान भी रहेगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिए। अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए। मगर जो गलत है वो गलत है साहब। इनका पीटीआई का डिजिटल मीडिया जो है उसको भी उन्होंने का डिस इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था, कंप्यूटर्स देखे गए। मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे बताती हूँ। रऊफ हसन साहब इज़ अ वंडरफुल मैन, द मैन डज नॉट से anything wrong, he is a man of values। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बात कहती हूँ, कभी आज तक उन्होंने गलत बात या गलत बयानी से काम नहीं लिया या मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट बात नहीं की। ही राइट्स वेरी नाइस, उनके आर्टिकल्स द न्यूज़ में आते हैं। मगर ये अगर इस्लामाबाद की पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है तो ये इसमें ज़ाहिर आर्मी का इमा, आर्मी की दस्ते शफकत ज़रूर इन निगरान लीडर्स के ऊपर है। आरिफा, पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में जब तक GHQ से हुक्म ना आ जाए। बहुत शुक्रिया सर। देखो मैं हम अपनी खूना छोड़ेंगे, वो कहते हैं वो अपनी खूना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। जब तक वहाँ से हुक्म ना आ जाए। तो ये तो अब वही बात है ना कि अगर आपके पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं सर, मान ले मैं कब कहता हूँ कि करप्ट नहीं है। अभी ये अगर पुलिस ने आके किया है और आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे अज़्म इस्तेहकाम, फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है, दिस इज़ व्हाट दे नीडेड इट फॉर। वो ये कहते थे कि दहशतगर्दी और ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम को गर्दान रहे हैं, एंड दिस विल रिजल्ट इन अ वेरी नहीं, आज तो DGISPR ने जो कहा है तो उन्होंने तो PTI को कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि ये डिजिटल टेररिज्म हो रहा है। नई इस्तिलाह ईजाद की है उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी माफिया कहा है, ठीक है ना सर। भुगत लेंगे आप, जरा वॉच कीजिए। नहीं, यू जस्ट वॉच। वो भुगतेंगे तो सही, वो तो कानून फितरत है, वो तो कुदरत का कानून है। बहुत सारी चीजें हमें अपने इख्तियार में नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह का कानून सबसे बड़ा है। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन ज़मीनी खुदा जो बने बैठे हैं ना, वो समझते हैं, देखो ये भी खुदा की लानत है, मैं इसको लानत कहता हूँ कि हर यजीद, हर फ़िरौन ये समझता है कि उसके पेशरो का जो अंजाम हुआ वो इसका अंजाम वो नहीं होगा। लेकिन कानून फितरत, खुदा का कानून कभी नहीं बदलता। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। एक सवाल आपके लिए भी आया हुआ है, अगले प्रोग्राम में मैं करूँगी, आपका सवाल लेके आऊँगी इनके पास। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे जनाब रऊफ हसन साहब के बारे में मैं कहती हूँ, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन। बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की जो इसको अरेस्ट कर रहे हैं, मगर 100 दिन चोर के एक दिन साथ का। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि क्या टोरंटो में रहते हुए बहुत से लोग 770 को कहते हैं PTI का चैनल है। यू नो व्हाट, आई हैव नो कंट्रोल ऑन यू, यू कैन सी व्हाटएवर यू वांट टू से। आई हैव only my sympathy for my own country, I have only love for my own country। ये मैं और आप गलत हैं, बिके हुए हम आप हैं। अगर आज भी जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर फॉर्म 45-47 पे गलत फैसला हुआ है, तो फिर अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं और अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्यों गलत को गलत नहीं कहते। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा है कि फॉर्म्स में हेरा फेरी हुई। आपके काकड़ साहब ने ये लफ्ज़ कह दिया एक आदमी से जब उनकी मुँह मारी हुई, तो उन्होंने कहा मैं फॉर्म 45-47 की हकीकत तुम्हारी बताऊं तो तुम जिस पोजीशन पे हो उस पे भी ना रहो। अभी दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। दिस इज़ अ रेडियो प्रोग्राम, हमने सवाल भी करने हैं, हमें जवाब भी चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हम सिर्फ सच की खोज में। अभी दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर मेरा अल्लाह की ज़ात, मगर मुझे और आपको अपना मुहासबा करना ज़रूर होगा। अभी दीजिए इजाज़त, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आयशा, ये